بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا کی ہر 3 میں سے ایک عورت تشدد کا نشانہ بنتی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ یوسف رضا گیلانی کو شکست۔ سینٹ پولنگ بوتھ پر خفیہ کیمرے لگے ہونے کا انکشاف۔ کیمرے برآمد ہونا ثبوت ہے کہ سیکیورٹی ادارے الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی۔ صدارتی آرڈیننس ردی کا ٹکڑا بن گیا تو خفیہ کیمروں والے مستری لے آئے، مریم نواز۔ جس نے کیمرہ ڈھونڈا اسی نے لگایا ہے، ان کو کیسے پتا تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، حکومت۔ 4 جولائی امریکہ کا ہی نہیں بلکہ کورونا سے بھی آزادی کا دن ہوگا، صدر جو بائیڈن۔ سعودی عرب کا بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان۔ یہ نوجوان کیا انوکھا کرنے جا رہا ہے؟ ٹی وی شو کے دوران مہمان پر بڑی سکرین گر گئی۔ ایک وزیر اعظم کے انتقال کے بعد دوسرے وزیر اعظم بھی چل بسے۔ شادی نہ ہونے پر چھوٹے سے قد کا نوجوان خواتین کے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا کی ہر 3 میں سے ایک خاتون اپنی زندگی میں تشدد کا نشانہ بنتی ہے، اور کورونا وبا کے دوران اس کا رجحان کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں حکومتوں کو بہتر قانون سازی، متاثرین کو انصاف کی فراہمی اور معاشی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ معاشی عدم مساوات کے باعث خواتین اور لڑکیاں ایسے تعلقات کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں جہاں انہیں استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ WHO حکام نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ لڑکوں کو اسکول اور تعلیمی اداروں میں خواتین کے باہمی احترام کی تربیت دینا ضروری قرار دیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اپنی نوعیت کی ان سب سے بڑی تحقیق میں دنیا کے کم و بیش سبھی ممالک کی 2000 سے 2018 تک کی معلومات جمع کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 15 سے 49 سال کی 31% خواتین، جن کی تعداد 85 کروڑ سے زائد بنتی ہے، تشدد اور ہراسانی کا سامنا کر چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خواتین پر ان کے خاوند یا ساتھی مردوں کا تشدد عام ہے، اور غریب ممالک میں ایسے واقعات کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ان ممالک میں خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے واقعات کی درست تعداد بھی سامنے نہیں آتی۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش، کانگو اور افغانستان میں خواتین پر تشدد کے سب سے زیادہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی اپوزیشن اتحاد PDM کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کو شکست دے کر دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے غیر حاضر رہنے کے فیصلے اور اسحاق ڈار کے حلف نہ لینے کی وجہ سے اجلاس میں 98 سینیٹرز موجود تھے، اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ گنتی میں غلط سٹیمپ لگانے کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہو گئے۔ امیدوار کے سامنے باکس کی بجائے ان کے نام پر مہر لگانے کی وجہ سے یہ ووٹ مسترد ہوئے۔ سینٹ رولز کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلے کی صورت میں ایک امیدوار کو ایوان کے اراکین کی مجموعی تعداد کی اکثریت یعنی کم از کم 51% ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ ممبران کی اکثریت ماسک کے بغیر ایوان میں موجود تھی، جو کورونا خطرے کے باوجود مصافحہ کرتے اور گلے ملتے رہے۔ پریزائڈنگ آفیسر سمیت سیکرٹری سینٹ بھی بغیر ماسک کے تھے۔ سینٹ کے اہم اجلاس کے دوران ایوان کے اندر خفیہ کیمروں کی تنصیب کا انکشاف ہوا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے سینٹ میں خفیہ کیمرے ڈھونڈ نکالے۔
اور میڈیا کو دکھانے کے بعد انہیں نکال دیا۔ کیمروں کے ساتھ ایک ڈیوائس بھی لگی ہوئی تھی۔ سینیٹر مصدق ملک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھاندلی ہے، اس پر حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ ایوان میں پولنگ بوتھ پر کیمرہ لگانے کا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نوٹس لے۔ یہ کیمرے کس نے اور کس کے لیے لگوائے؟ یہ آرٹیکل 62 اور 63 کا کیس ہے، جس کا ذمہ دار صادق اور امین نہیں رہا۔ پی ٹی آئی کو اپنے سینیٹرز پر اعتماد نہیں، اس لیے کیمرے لگوائے گئے جن کا رخ ووٹر کے چہرے اور بیلٹ پیپر کی طرف تھا۔ مصدق ملک نے کہا کہ ہم ایوان بالا میں پولنگ بوتھ دیکھنے گئے تو 2 کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ سیکرٹری سینٹ نے کس کے کہنے پر کیمرے لگانے کی اجازت دی۔ حکومت کی چوری پکڑی گئی ہے۔ رضا روبانی نے بھی ایوان میں احتجاج کیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کیمرے برآمد ہونے کے بعد ثبوت مل گئے، سیکیورٹی ادارے الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ پولنگ بوتھ سے 6 کیمرے برآمد ہوئے ہیں۔ اب ثبوت مل گئے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جبکہ صادق سنجرانی آج صبح 5 بجے ایوان سے واپس گئے۔ وزیر اعظم اور موجودہ سینٹ کے چیئرمین اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات سب کے سامنے ہیں۔ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن اصل میں کچھ اور ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس ردی کا ٹکڑا بن گیا تو خفیہ کیمروں والے مستری لے آئے۔ مریم نواز نے کہا کہ عادی سند یافتہ ووٹ چور ہر بار ووٹ چوری کا نیا طریقہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، مگر رنگے ہاتھوں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ مگر اب حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ایجنسیوں سے فون کروا کر کیمرے لگا کر اپنے ہی ارکان کی جاسوسی کرنی پڑ رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ آئین میں خفیہ ووٹ کا ذکر ہے، خفیہ کیمروں کا نہیں۔ سپریم کورٹ سے منہ کی کھائی آئینی ترمیم میں ناکام رہے۔ صدارتی آرڈیننس ردی کا ٹکڑا بن گیا تو خفیہ کیمروں والے مستری لے آئے۔ ووٹ چورو شرم کرو اور کرسی چھوڑو۔ سلیکٹرز بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، نہ اگلے بن رہی ہے نہ نگلے بن رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جس نے کیمرہ ڈھونڈا اسی نے لگایا ہے۔ ان کو کیسے پتا تھا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ ہم اتنا بے وقوف ناکام نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ایوان بالا کے پولنگ بوتھ سے کیمرے لگانے کی بھرپور تحقیقات کرائیں گے۔ ہم تہ تک جائیں گے کہ یہ کس نے کیا، ان کو بے نقاب کریں گے۔ اپوزیشن ارکان کی سازش سامنے آ گئی ہے۔ اپوزیشن نے ڈرامہ رچایا ہے، کیمرے لگانے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے قومی اسمبلی میں کم تعداد کے باوجود الیکشن جیتا۔ ہمارے 180 ممبران تھے، ان کے 150 ممبران تھے۔ ہمارا امیدوار ہار گیا۔ میرا یہی سوال ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں اکثریت کے باوجود کیسے ہار گئے؟ سب کو پتہ ہے کہ کون پیسے لے کر اسلام آباد میں پھر رہا تھا۔ پیسہ، دھاندلی اور دھونس استعمال کرنا ان کی سیاست کے بنیادی اصول ہیں۔ سیاست کو کاروبار بنانے والے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں اور ایف آئی آر بھی درج کرواتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہماری اور ان کی جیت میں فرق ہے۔ یہ لوگ اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر چلانا چاہتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے آصف علی زرداری کو بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے لیڈرشپ کو ترجیح دی، اس لیے نااہل ہوئے۔ پیسے سے سیاست کو کاروبار بنانے والے بے نقاب ہوں گے۔ لوگوں کو ووٹ خراب کرانے کی ترغیب علی گیلانی نے دی۔ کیمرہ جس نے ڈھونڈا اسی نے لگایا ہے۔ ان کو کیسے پتا تھا کہ کیمرے لگے ہیں؟ جب تک اوپن اور الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہوگی یہ لوگ یہی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ ہار اپوزیشن کا مقدر ہے اور آج بھی ان کو ہار ہی ہوئی ہے۔ اپوزیشن کا پولنگ بوتھ میں کیمرے نصب کرنے کا مذموم منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ لوٹ مار کا دور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اس برس 4 جولائی کو ملک سے کورونا کے خاتمے کا دن بنایا جائے گا۔
جس میں اب تک 5 لاکھ امریکیوں کی جان جا چکی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں 4 جولائی کو امریکہ سے کورونا کے خاتمے کے دن کے طور پر منانے کا عزم کیا ہے۔ امریکہ کا یوم آزادی 4 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس سال کے یوم آزادی کو کورونا سے آزادی کا دن قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اگر شہریوں کو اسی طرح ویکسین کے ٹیکے لگائے جاتے رہے تو 4 جولائی 2021 کو کورونا سے آزادی کا دن منائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اسکول اور کاروباری سرگرمیاں بند ہیں، یعنی پورا امریکہ اس وقت بند ہے۔ سعودی عرب نے 17 مئی سے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے 31 مارچ کی بجائے اب 17 مئی سے تمام بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد تمام سعودی ایئرپورٹس معمول کے مطابق کام کریں گے۔ تاہم ان تمام ممالک میں سفری پابندیاں برقرار رہیں گی جہاں کورونا کے باعث صورتحال انتہائی خراب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سعودی عرب نے 20 ممالک کے لیے پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان ممالک میں پاکستان سمیت بھارت بھی شامل تھا۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کے ستائے شیر یاس نامی نوجوان نے سائیکل پر پورے ملک کا سفر کرنے کی ٹھان لی، جس کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا۔ یہ نوجوان 6 ماہ تک پورے بھارت کا سفر پیدل اور سائیکل پر کرے گا، جس نے 28 شہروں کو اپنے مشن کا حصہ بنایا ہے۔ 23 سالہ نوجوان اپنے اس انوکھے سفر کا آغاز آج سے کرنے جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خیال کورونا کے دوران نافذ ہونے والے لاک ڈاؤن کے بعد آیا، جس کے بعد سائیکلسٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی، ٹرین یا موٹر سائیکل کی بجائے پیدل اور سائیکل پر بھارت کی سیر کرے گا۔ یہ لڑکا پیشے کے اعتبار سے IT اسپیشلسٹ ہے اور اپنے سفر کے دوران نوجوان ویکینڈ پر آفس کا کام بھی کرے گا، اس لیے اس نے موبائل، لیپ ٹاپ سمیت دیگر ضروری سامان اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ سفر میں دوستوں یا ہوٹلوں میں ٹھہرے گا۔ کھیلوں کے معروف چینل ESPN میں شو کے دوران خوفناک حادثے نے میزبان اور مہمانوں کو خوفزدہ کر دیا۔ شو کے دوران خوفناک واقعہ امریکی ملک کولمبیا میں پیش آیا، جہاں دنیا بھر میں کھیلوں کے ESPN چینل پر ٹاک شو جاری تھا کہ اچانک بڑی ٹی وی اسکرین مہمان پر آ گری۔ میزبان ڈسپلے اسکرین کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے کرتے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ڈسپلے اسکرین مہمان پر آ گری۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں اسکرین گرنے سے مہمان کا چہرہ میز پر لگتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے مہمان کو صرف معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ مغربی افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں ایک وزیر اعظم کے انتقال کے بعد عہدہ سنبھالنے والے دوسرے وزیر اعظم بھی انتقال کر گئے، جس سے ملک میں بے چینی کی کیفیت پھیل گئی۔ وزیر اعظم حامد بکائیو کو اپنی 56ویں سالگرہ کے کچھ دن بعد ہی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ شادی خانہ آبادی نہ ہونے پر دل برداشتہ چھوٹے سے قد کا بھارتی شہری شادی کروانے کی فریاد لے کر خواتین پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ آپ نے دوستو یہ کہاوت، اگر میں اس کو درست طریقے سے سنا سکوں، یقیناً سن رکھی ہوگی کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شامل ضلع میں پیش آیا، جہاں ایک انتہائی چھوٹے سے قد کے شہری نے شادی کے لیے انتہائی انوکھا قدم اٹھا لیا۔ قصبہ کیرانہ سے تعلق رکھنے والے محمد عظیم کا قد صرف 2 فٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی اور ان کے اہل خانہ بھی شادی کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد عظیم نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ دل برداشتہ یہ شخص شادی کا مطالبہ لے کر شاملی واقعہ خواتین پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ محمد عظیم کا کہنا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ خواتین تھانے اور SDMO تھانہ انچارج سے شادی کروانے کی درخواست کی تھی، لیکن اب تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب مودی سرکار کو کہنا باقی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔